جو پچھلے دنوں ہم کرتے رہے ہیں، یعنی کہ ریمنڈ ڈیوس کیس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس شہر میں اور ہمارے پورے ملک میں اچھے خاصا اس ہیجانی سی کیفیت ہے. آج کے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، سینئر تجزیہ نگار، انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب. آپ سے بات کو شروع کروں گا. آپ کے خیال میں نااہلی ہوئی کس کس لیول پہ ہوئی اور اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے جی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو سیاسی پہلو ہے، دوسرا قانونی پہلو ہے. تو جہاں تک قانونی پہلو کا سوال ہے تو اس میں نااہلی کا اگر ہم بات کریں اور وہیں سے ہم شروع کریں تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ پلی لینی ہی تھی کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے حاصل اس کو، تو یہ فوری طور پہ ہونا چاہیے تھا. یعنی امیڈیٹلی جو امریکن ایمبیسی ہے وہ جو بھی ان کے کاغذات ہیں حرکت میں آتے، کاغذات جو ہیں فارن منسٹری کے سپرد کرتے، وہ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کرتے اور وہ پیش کرتے اور وہ یہ نوبتیں نہ آتی. لیکن فارن منسٹری کے پاس تو یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آفٹر تھاٹ ہمیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی بھی ڈریگ کر رہے ہیں، ڈریگنگ دی فیٹ، اور کافی عرصہ گزر گیا اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے. سیاسی مسئلہ تو بن گیا اور پاکستانی عوام کے کیسے ہے سر آفٹر تھاٹ؟ آفٹر تھاٹ اس لیے کہ آپ جب ایک سچی بات نہ کریں اور لیکن پلی آپ ایسی لیں جس سے ہی آپ بچ سکتے ہیں، یعنی ڈپلومیٹک کمیونٹی، تو پھر وہ کاغذات کو بھرنے کے لیے آپ کو بہت بیک ڈیٹ پہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور بہت سے چینلز پہ. سر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ جو بھی ڈپلومیٹ آتا ہے یا فارنر آتا ہے اس کا ریکارڈ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ آفیشیل کسی پرپز سے آتا ہے تو ہمارے فارن آفس کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اگر وہ ریکارڈ موجود ہے تو پھر یہ آفٹر تھاٹ تو نہ ہوا؟ نہیں، آفٹر تھاٹ کا مطلب ہے ریکارڈ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ریکارڈ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ نہیں ہے. آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جن کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور وہ امریکن وہ ہیں، نیشنلز ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی وہ کمانڈوز ہیں. افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے ایک بڑی خطرناک، افغانستان میں تو ہو رہی ہے، پاکستان میں فاٹا میں انسرجنسی ہو رہی ہے. تو میں ہمیں اس سلسلے میں یہ اس کی کڑی ہے پورا جو 2001 کے بعد جس قسم کے یہاں پہ معاملات لوگ آنا شروع ہوئے، جس قسم کے وہ بیسیکلی از اے کمانڈو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں پھر حکومتوں کی اپنی پریسٹیج کا بھی سوال ہو جاتا ہے اور جو ایجنسیز اس کو آپریٹ کر رہی تھیں ان کا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بائی اینی میتھڈ، بائی اینی وے اس کو امیونٹی تو دلوائیں گے، یعنی وہ ڈپلومیٹ ڈکلیئر کر کے امیونٹی دلوائیں گے. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک بہت بری پوزیشن میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا پریشر کس کی وجہ سے سر؟ میرا خیال ہے ڈیلے کیا، سوچا نہیں، اپنی وجہ سے سوچا نہیں، وقت پہ ایکشن جیسا باقی معاملات میں بھی ہو رہا ہے سارے ملک میں. تو وہ جب آپ وقت پہ ایکشن نہیں لیتے اور تیزی کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتے تو پھر وہ اس کی شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں معاملے کی اور وہ بگڑتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ پھر پریس میں آیا، پبلک میں آیا اور یہ الجھتا چلا گیا. جناب سر ریئیکشن کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے الزام لگا دیا خامخواہ کہ بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں، ویزے کے تھرو ہی آئیں گے نا لوگ. نہیں، میرا خیال ہے جی کہ اس مسئلے کو ذرا ہم دیکھیں ذرا وسعت کے جو پاکستان کے حالات ہیں. مطلب پاکستان وہ کوئی نارمل ملک نہیں ہے جو کہ جس طرح دوسرے ملک ہوتے ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں کہا کہ انسرجنسی ہو رہی ہے بہت بڑی فاٹا کے علاقے میں، افغانستان کا سپل اوور یہاں پہ ہو رہا ہے، امریکن انٹرسٹ اس میں انوالوڈ ہیں بہت سارے، اور ہمارے جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، کراچی میں بھی بیسڈ ہیں اور ان کے آپس میں لنکس بھی ہیں، کچھ سیکٹیرین بیسڈ ہیں، کچھ جو ہیں ان کے اور یہ تو ہماری اسٹیٹ ہے نا سر، یہ تو ہماری نہیں ہماری صحیح ہے. Why are the foreigners here? You are implying that فارنرز ہیں کہ نہیں. لیکن میں اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات دیکھ رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں حکومت کا ایز سچ کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا نواز شریف کی گورنمنٹ ہے. اٹس مور آف اے کوشچن کہ پاکستان ایز اے کنٹری ایک بہت بڑی ایک الجھن میں ہے. سوال یہ ہے، نہیں سوال میں نہیں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں ریمنڈ کی. تو وہ الجھن یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف اپنی سوورینٹی قائم رکھنی ہے، دوسری طرف آپ نے یہ بھی قائم رکھنا ہے کہ آپ نے مزید ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے. آلریڈی پاکستان از ان اے سچویشن جہاں سے ہم نے نکلنا ہے بڑی اچھے طریقے سے. تو اس کے اندر ایک بیلنس چاہیے اور وہ بیلنس یہی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ عدالت پہ چھوڑ دیں. عدالت اگر سمجھے کہ وہ ڈپلومیٹ ہے جینوئنلی اور اس کو امیونٹی ملنی چاہیے، اور امریکن گورنمنٹ میں بھی عدالت یہ کہے ہم عدالت کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ بھی کہے کہ امریکی حکومت
ہمیں کوئی ایشورنس دے کہ اس کے خلاف وہاں پہ کارروائی کی جائے گی، چونکہ ہی از اے ڈپلومیٹ۔ اچھا، میں یہ شاید مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود میں ایک درخواست آپ سے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جن کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے، اور جو کمانڈوز ہیں، دیگر لوگ ہیں، انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں، اس پہ کوالیفائی کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزام ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نہیں، وہ ایسے لوگ ہیں نہیں، شروع میں میں بتاؤں، میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ میری اس پہ اسٹڈی بھی ہے اس معاملات میں، جب 2001 میں یہ واقعات ہوئے تھے، 2002 میں امریکنز نے اٹیک کیا تھا، تو بہت سے القاعدہ کے لوگ فاٹا میں اور ان علاقوں میں آ گئے تھے، تو ان کے پیچھا کرتے ہوئے وہ آئے تھے، اور اس میں پاکستان کا بھی انٹرسٹ تھا کہ ان لوگوں کو کنٹین کیا جائے، اور چونکہ انہوں نے پھر الٹیمیٹلی پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ بھی حملے شروع کر دیے تھے، تو پاکستان نے لوور کر دی بار امریکہ کے لیے۔ اب امریکہ کے لیے ایک خاص میرا خیال ہے اور اسٹارٹ میرے خیال میں ڈاکومنٹیشن ہی کمپلیٹ کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں، ڈاکیومنٹیشن جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ ڈاکیومنٹیشن مطلب ہے کہ ان کے ایمبیسیز کو کہا جائے جو انوالو ملک ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری مدد تو کریں، کچھ جگہوں پہ مدد بھی انہوں نے کی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو آپ جو پاکستانی جو ریلیٹڈ ٹیررسٹ تھے، جو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف لوگ تھے، بیت اللہ مسعود فار ایگزامپل، وہ ڈرون نے مارا تھا، تو لیکن یہ لوگ ایکسیڈ بھی کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ چاہیے کہ ایک بیلنس کریٹ کریں۔ ڈرون حملوں کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ایکسیڈ نہ کریں یا ڈرون حملے ہوں یا نہ ہو، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں آتا ہوں چودھری صاحب نہیں ہٹایا گیا رائٹ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، اس کے بعد آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ خواتینوں ذرا جائیے گا نہیں، ایک بریک اور واپس آئے۔ ویلکم۔ کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کمزوریاں بھی بتا۔ کیس عدالت میں ہے، اگر جج اور فوزیہ وہاب صاحبہ جو ہے وہ جج نہیں ہے۔ نہیں، وہ جج نہیں ہے، تو اب اگر وہ جج سمجھیں گے کہ یہ امیونٹی ہے تو وہ کہہ دیں گے امیونٹی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ سمجھیں کہ نہیں ہے تو پھر کیس چلایا جائے گا، وہ تو ہمیں اب کورٹ میں معاملہ ہے، حکومتوں کے معاملے نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں اور بھی یاد رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ ایک تیسرا قتل بھی ہوا تھا، اور وہ قتل کیا تھا گاڑی کے نیچے، اور پریزیومبلی ہم یہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی ڈرائیور تھا، اس کو وہ حوالے نہیں کر رہے پاکستان کی پولیس کے، جو اور کار کو بھی اس کے حوالے نہیں کر رہے، وہ بھی ایک قتل ہوا ہے۔ یہ ہمیں امریکنز بھی بہت وہ کنفیوز ہیں اس معاملے میں، اور کنفیوزڈ ہیں یا ایروگنٹ ہیں؟ ایروگنٹ ہے، کنفیوز بھی ہیں، غلطی ان سے ہو گئی، اب وہ غلطی کو ایک کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی کر رہے ہیں، تیسری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے، تو وہاں تو کوئی ڈپلومیٹک کمیونٹی کا وہ معاملہ نہیں ہے۔ چلیں، ان کی پارٹی تو گلٹی پارٹی ہے، حکومت پاکستان تو حکومت پاکستان ہے جس کا کام ہے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا۔ حکومت پاکستان اس پہ کسی کلیئر موقف میں کیوں نہیں آتی؟ میرا خیال ہے جی حکومت پاکستان کو ایک براڈ بیسڈ اپنا ڈیسیژن لینا ہوگا، اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کو سامنے لینا ہوگا، لیکن ابھی تک کیوں نہیں لیا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو میری آبزرویشنز ہیں یا جو میں نے دیکھا ہے کہ نہیں، پاکستان ہم ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان کی اسٹیٹ کو ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پارٹنرز امریکہ بھی ہے۔ نہیں، امریکہ پارٹنرز بن جاتا ہے، بائی ڈیفالٹ بن جاتا ہے چونکہ افغانستان کی وجہ سے، لیکن ہمارے اپنے اندر بھی جو سیکٹیرین گروپس ہیں، بلوچستان کی جو لو انٹینسٹی انسرجنسی ہے اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور ایکچولی ہمیں ان کو بہت ہمیں سیکیورٹی تھریٹس تو ہیں سر، لیکن وہ کس طرح سے ریمنڈ ڈیوس کو جسٹیفائی؟ نہیں، ریمنڈ ڈیوس کو میں نے جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی طریقے سے اس کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے پالیسی حکومت کیسی بنائے، کس طرح کی بنائے۔ پالیسی سے زیادہ میں بات کر رہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کیس پہ اگر گاڑی کچل کے چلی گئی، انہوں نے تو چھپا لیا بندے کو، حکومت پاکستان ریڈ کیوں نہیں کر رہی ہے، شور کیوں نہیں؟ حکومت پاکستان کی لمیٹیشنز ہیں، وہ نہیں ہم اس پہ چھاپا مار سکتے ایمبیسیز پہ، ایمبیسیز کے اندر نہیں مار سکتے، لیکن سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، پریشرائز کر سکتے ہیں کہ چلیے اب، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انتظار کریں گے جج کی۔ ایمبیسی کا جو اپنا لینڈ ہوتا ہے وہ تو فورن کنٹری کی اونرشپ میں ہوتا ہے، اس کے باہر والا علاقہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں،
اس کا محاصرہ تو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں محاصرہ تو پھر باہر اگر کوئی بندہ قاتل نکلتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں، میرا خیال ہے اس کا جو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو لکھتے ہیں، آپ پریشرائز کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر آپ عدالت میں جاتے ہیں نا. دیکھیے نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ عدالت میں ان کو کیا پتا ہونا ہے، نہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہمارے وہ تجزیہ نگار ہیں. میں آپ کے پاس لکھنے کی بات کہہ رہے ہیں نا، میں لکھنے کی بات جنہوں نے لکھا ہے انہوں سے پوچھیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ لکھا ضرور کیا ہوگا، ایک پولائٹ طریقے سے ضرور لکھا ہے، وہ آئے گا عدالت کی طرف سے. اگر کورٹ ڈیمانڈ کرے، اگر کورٹ کہے کہ پیش کیا جائے اور کونسلیٹ کو کورٹ ایڈریس کر کے کہے کہ چونکہ وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، ہم پریزیوم کرتے ہیں ہو سکتا ہے ڈرائیور بھی ڈپلومیٹ ہو تو آپ ڈرائیور بھی ڈپلومیٹ ہو نہیں، میں ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ میں بات کر رہا ہوں. تو وہ پھر آپ ہمیں ڈاکیومنٹس دیجئے کہ وہ ہے. ان کے کوئی حقروب وغیرہ تو نہیں ہے وہ ڈپلومیٹ، مطلب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا. نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کورٹ آف لا میں آنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ عدالت میں ہی طے ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب عدالت کا کام ہے ایویڈنس اس کو جو دیا جاتا ہے اس پہ اوپینین بنانا، ڈیسیژن لینا. اس تک ایویڈنس پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی آلہ قتل تھا تو آلہ قتل پروڈیوس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے کوئی قاتل تھا اس کو بھی لانا جو ہے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی شامل ہے. مطلب ایکچولی یہ دو حکومتیں اس میں ہیں انوالوڈ ہیں. اٹس ناٹ صرف ایک حکومت نہیں ہے. پنجاب حکومت کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ایکولی نااہل لگتی ہے. ہاں، مطلب ہے کہ ان کا لا اینڈ آرڈر تو ان کا کام ہے. یہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سلجھانا چاہیے. ادروائز ہماری سوسائٹی جو ہے بالکل یہ تیار ہے ایکسپلوڈ ہونے کے لیے. ہماری ون پریٹیکسٹ آف دی ادر. یہ بہانہ بنے گا، لیکن جو مہنگائی اور ان امپلائمنٹ اور معاشی غصہ ہے، معاشرتی اسٹیٹمنٹ جو اخباروں میں چھپی میں نے وہ کہہ دیا. آئی کنسیڈ دا پوائنٹ، آپ کے بات صحیح ہوگی. آگے چلتے ہیں. ریڈیکلائزیشن معاشرے میں بڑھے گی اگر ریمنڈ ڈیوس کیس کو لٹکایا گیا یا اس میں اتنی ہی کنفیوژن رہے گی؟ اس طرح تو پھر یہ ہے کہ اگر اس کا الزام بھی ہم مان لیں کہ جس نے وہ کہا تھا وہ ڈاکو تھے یا وٹ ایور، یا مجھے قتل کرنے آئے تھے، تو پھر یہ لوگوں کا کام نہیں ہوتا قانون کو وہ اپنے ہاتھ میں لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایکچولی پولیس کا لا انفورسمنٹ اور لوگوں کی ڈیفینیشن کے اندر ٹھیک وہ مطلب ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پستول اٹھائیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. اور سیلف ڈیفense بھی نہیں بنتا اس لیے کہ انہوں نے فائر نہیں کیا تھا پہلے جب تک، یا وہ ایکشن بھی ایسا نہیں لیا تھا، صرف پرزمپشن کے اوپر. تو یہی بات نوید صاحب نے جو کی کہ پرزمپشن کے اوپر ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے پرزیوم کر لیا کہ وہ ایسے ہے اور ہم نے اس کے خلاف ایک ایکشن لے لیا. یہ اسٹیٹ کا کام ہے. آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ جا کے جو اسٹیٹ کی ایجنسیز ہیں ان سے شکایت کیجئے. وہ نہیں مانتے عدالت میں جائیے. جب تک حکمرانی نہیں ہوگی قانون کی اور جب تک ڈیو پروسیس آف لا میں ہم نہیں ماننا شروع کریں گے اس وقت تک یہ ایکسٹریمزم نہیں جائے گا. لیکن ابھی یہ جو واقعہ موجود ہے اس واقعے کی وجہ سے سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے بھی. کیونکہ ایک طرف پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ ہے، سوورینٹی کا، جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہم سوورن ملک ہیں. اور امریکہ کی ڈکٹیٹس، رائٹ اور رانگ مجھے نہیں پتا غلط ہے صحیح، لیکن یہ امپریشن ہے کہ امریکہ کی ڈکٹیشن لیتی ہیں حکومتیں، پہلے بھی لیتی آئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیں نہیں لینی چاہیے. لیکن دوسری طرف پاکستان کا جو پوزیشن ہے اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا ریجنل کانٹیکس میں، انڈیا ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے ان ساری چیزوں سے. تو وہاں پہ بھی ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہے ود دوسری پاورز کے ساتھ. تو وہ میرا خیال ہے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیا جائے. جو عدالت فیصلہ کرے، آفٹر آل وہ لوگوں کے ڈاکیومنٹس دیکھیں گے، وہ شہادتیں بھی لیں گے اور ان کے سٹیٹمنٹس بھی لیں گے، اور اس کے بعد جو جج فیصلہ کریں وہ میرا خیال ہے قابل قبول ٹائم گیننگ ٹیکٹکس کیوں ہو رہے ہیں؟ 14 مارچ تک جو بات چلی گئی ہے وہ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا کمزوری تو ہے کیس میں، لیکن الٹیمیٹ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کورٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے. کورٹ نے یعنی میں اور آپ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. ہماری بنتی ہے کہ وہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اپنی کیسے ایکسرسائز کرتی ہے. لیکن سیلف ڈیفنس کا اگر ہم ویسے اس کو آئسولیشن میں دیکھیں تو سیلف ڈیفنس کی بھی درجے ہیں. یعنی اگر آپ کو گریویس انجری کا خطرہ ہو تو پھر آپ اس قسم کا اقدام کرتے ہیں، اگر معمولی انجری کا ہو آپ گریویس انجری کرتے ہیں. لیکن عدالتوں میں معاملے یہی جاتے ہیں کہ ایکسیڈ تو کہیں نہیں کیا گیا، کیونکہ ایکسیڈ کرنا سیلف ڈیفنس کے رائٹ کو
وہ بھی جرم ہے، مطلب وہ جواز بنا کے کہ میں نے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے کیا، یہ تو روز چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے دیٹ از ناٹ دی ایشو، ایکچولی یہاں بیسک ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سوورینٹی ایز اے کنٹری کیسے قائم رکھنی ہے، اور جو انٹرنیشنل لا گورنمنٹ پورا سٹینڈ ایک فرم سٹینڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہاں جہاں تک سوورینٹی کا تعلق ہے